موٹاپے کا علاج ہے، پرانی قبض کا علاج ہے، السر بواسیر پرانی کا علاج ہے۔ ہاں جو بلڈ پریشر سے تھک گئے ہوں، میرا ٹوٹکا یہی استعمال کریں، بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ پرانا ٹائیفائڈ جب بگڑ گیا ہو، ہر عصر کی نماز یعنی دن ڈھلتے بخار آتا ہو، یا پھر ٹائیفائڈ کا بار بار حملہ ہوتا ہو، اس کا لاجواب علاج ہے، پانی میں گھول کے استعمال کریں۔ گرم دودھ میں گھلوا کے پرانے بخاروں کے لیے میں نیم گرم دودھ میں اس کا ایک بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں استعمال کراتا ہوں صبح شام، پرانے بخاروں کے لیے۔ ایسے لوگ جو گرمی میں رہتے ہوں، ایسے لوگ جن کو بہت اعلیٰ غذا نہ ملتی ہو، ایسے لوگ جو گرمی میں تھک گئے ہوں، ان کے لیے پانی میں یا یہ میں نے شکر رکھی ہے ساتھ، اس شکر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، بہت بہترین۔ یہ گرمیوں کا مشروب بھی ہے، یہ سردیوں کا ساتھی بھی ہے، یہ صحت کا راز بھی ہے، حقیقتاً راز ہے اور بہت زبردست راز ہے۔ میں نے اس کو کہاں نہیں استعمال کیا۔ موٹاپے میں ایسی خواتین جو حاملہ، زچگی اور اس کے بعد پھر ان کا موٹاپا نہیں جاتا، ان کو میں نے استعمال کرایا باقاعدگی سے۔ کچھ مصنوعی غذائیں نہ کھائیں اور اس کو استعمال کریں۔ آپ سردی میں گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں، نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں، یا منہ میں ڈال کے اوپر سے گرم پانی، ہلکا سا تازہ پانی پی لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے یہ کس مرض کا علاج ہے۔ اچھا نا، اس کا ایک ذرہ کیا کرتا ہے، یہ چربی کو اپنے ارد گرد لپیٹتا ہے۔ وہ چربی احتجاج کرتی ہے، نہیں میں نے اس جسم میں رہنا ہے، اس نے بد پرہیزی کی ہے، مجھے جسم میں داخل کیا ہے، چکنائیوں کو، چربیوں کو، کولیسٹرول کو، فلاں چیز کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نکالنا ہے، اس کو پکڑ کے باندھتا ہے، باندھ کے خوب طریقے سے باہر نکال دیتا ہے اجابت کے ذریعے۔ ایک اس کا بیج ہمارے جسم کا ساتھی ہے، روگوں کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، دکھوں کا علاج ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس کو ایک اور طریقے میں استعمال کرایا۔ ایک صاحب تھے جو کہتے تھے میں نے اپنے ایک سلیبس میں انگلش میں کہتے تھے پڑھا تھا، دی مین ہو واز اے ہاسپٹل، اس طرح کو کوئی لفظ کہا۔ کہنے لگا میں بس وہ بندہ ہوں جو واقعی ہسپتال ہوں، دنیا کا ہر مرض میرے پاس ہے۔ میں نے کہا صرف 40 دن کے لیے ایک ٹوٹکا بتاؤں گا، اور 40 دن کی ٹوٹکا یہ ہے کہ اس کے 2 چمچ گلاس پانی لے لے، اس میں گھولنے کے بعد فوراً پی جاؤ، گھونٹ کر کے فوراً، اور اگر نیچے بیٹھے تو اسی چمچ سے اس کو ہلاتے رہیں، اس کو فوراً پی جاؤ۔ صبح دوپہر شام لے لے، صبح شام تو لازم لے لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ صرف 2 ہفتوں کے بعد اپنی آدھی گولیاں چھوڑ چکا تھا، بہت دوائیں کھاتا تھا، اور 3 ہفتوں کے بعد وہ چوتھائی گولیاں، اور 4 ہفتوں 5 ہفتوں کے بعد غالباً 40 دن کے بعد اس کی گولیاں چھوٹ گئیں، اس کی دوائیں ختم ہو گئیں۔ جو بیماریوں کا محور مرکز بنا ہوا ہے، جس کے ارد گرد بیماریاں، روگ، تکلیفیں ہیں، اس کے لیے بہت لاجواب ایک اور فائدہ بتاؤں گا۔ صدمات کا علاج ہے، ٹینشن کا علاج ہے۔ جس کو کسی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یا طلاقیں ہو گئیں، یا کوئی حادثات ہو گئے، جس سے دماغ معوف ہے، جس سے دماغ طاقتور نہیں، جس سے دماغ ختم ہو چکا ہے، دل کی دھڑکن ہے، چھوٹا سا بھی دھماکہ ہو تو دل کی دھڑکن تیز اور جسم کانپنے لگتا ہے، اس کا بہترین علاج ہے۔ آپ شکر کے ساتھ گرمیوں کے علاوہ گرم دودھ میں پئیں، یا سادہ پانی، نیم گرم سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ صدمات کا علاج ہے، حادثوں کا علاج ہے، شوکس کا علاج ہے، اور بہت زبردست علاج ہے۔ اس کو سمجھیں اور اس کو غور سے دیکھیں۔ اس کا آپ ایک دانہ اٹھائیں، اگر آپ کے پاس مائکرو اور کوئی دوربین، خوردبین ہے، تو آپ اسے دیکھیں، اس کے ایک دانے میں صحت کی پوری تحریر لکھی ہوئی ہے، صحت کی پوری تحریر لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر تو شفا ہی شفا ہے، راحت ہی راحت ہے، عطا ہی عطا ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب دور سے آ رہے تھے، قریب آئے تو میں انہیں پہچاننے میں محنت کرنے لگا، کوشش کرنے لگا کون ہے، اور قریب آئے تو میں نے پہچان لیا، ان سے ملا۔ وہ تو گوشت پوست کا پہاڑ تھا۔ وہ موٹر سائیکل بائک پہ جب بیٹھتا تھا، آدھر ادھر لٹکا ہوا ہوتا تھا، آدھر ادھر، اور اگر تھوڑا سا ادھر لٹک جاتا تھا تو خود ادھر گر جاتا تھا۔ پوچھا یہ کیا کیا؟ مجھ سے کہنے لگے میں نے کوئی 3 4 5 کلو بلنگو کھایا ہے، تخم بلنگو، یہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ میں نے کھایا ہے۔ کیسے کھایا ہے؟ کہ بس ایسے 2 چمچ لے کے نا
ایسے پانی میں فوراً گھول کے رکھتا نہیں تھا، پی لیتا تھا صبح، کبھی دن میں 3 دفعہ، کبھی دن میں 2 دفعہ، کبھی دن میں 4 دفعہ۔ کہا میں نے کوئی ترتیب سے نہیں کھایا، کھاتا روزانہ تھا، کبھی 2 3 4، اس کو میں نے پی لیا بلنگو اور کچھ تھوڑی سی پرہیز کی۔ کہا میرے پاس دنیا کی ہر دوا تھی، میں نے ہر طریقہ استعمال کر لیا اپنے جسم کی چربی کو کھلانے کے لیے، اپنے جسم کے پیٹ ویٹ کو ختم کرنے کے لیے، اپنے موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے۔ جو بلنگو نے میرا ساتھ دیا وہ کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ آئیں اس سے دوستی کریں، آئیں اس سے اپنی نظروں سے دور نہ کریں، اور انشاءاللہ صحت مند زندگی اور باکمال زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ۔ کیا بیماریاں اب آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ موت کا انتظار کرنے والوں کے لیے امید کی ایک کرن اور انوکھا راز، رجال الغیب کے بادشاہ کا عطا کردہ ایک عمل۔ جسم سے بیماریوں کو نچوڑنے والا ایک عمل دینا چاہتا ہوں، اور وہ میرا نہیں ہے، تجربات، مسلسل تجربات، پھر مسلسل تجربات کے بعد سالہ سال اور صدیوں سے آزموتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے اس نظام کائنات میں مخلوق کے ذمہ مختلف ڈیوٹیاں، مختلف کام، مختلف امور سپرد کیے ہیں۔ بارش برسانے کے لیے فرشتہ مقرر کیا، روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کیا، وحی لانے کے لیے بھی ایک فرشتے کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ انسانی آنکھ کی حفاظت کے لیے ایک نہیں کئی فرشتے مقرر کیے۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے انسانوں سے بھی کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا جو اس دنیا میں اس کی منشا اور حکم کے مطابق مختلف امور سر انجام دیتے ہیں، مخلوق کی خدمت اور داد رسی کرتے ہیں، لوگوں کو مشکلات اور مسائل سے نکالنے کا طریقہ بتاتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ ہاں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن کہتے ہیں اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور منتخب فرما لیتا ہے۔ آج آپ کو اللہ کے انہی خاص بندوں میں سے ایک ہستی جنہیں رجال الغیب کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ان کا ایک واقعہ سناؤں گا، ان کا ایک خاص عمل عطا کروں گا، اور وہ جس سے انشاءاللہ آپ کو زندگی میں راحتیں، خیریں، خوشیاں اور برکتیں ملیں گی۔ یہ رجال الغیب کون ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرمان اس کی حقیقت جاننے کے لیے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتے ہیں، انہی کے ذریعے ہماری مدد کی جائے گی، انہی کے ذریعے تم پر بارش برسائی جائے گی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں میرے خیال میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انہی کے ذریعے تم سے مصیبتوں کو ٹالا جائے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ابن مبارک، ابن راشد نے بیان کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہر صدی میں میری امت کے بہترین لوگ 500 ہیں اور ابدال 40 ہوں گے، بس نہ تو 500 میں کوئی کمی واقع ہوگی نہ 40 میں۔ جب کبھی کوئی آدمی ان 40 میں سے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ 500 میں سے کسی کو اس کی جگہ پر بدل دیتے ہیں۔